بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص منہ البعض کی چوتھی مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں خبر واحد ہے، اور خبر واحد اور کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص منہ البعض کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن نہیں۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مطلقاً ارضاع دودھ پلانا، مطلقاً ارضاع خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت کرتا ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک مطلقاً ارضاع مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ کم از کم 5 قطرے یا 5 مرتبہ پستان کو منہ میں داخل کرنا مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ شوافع کی دلیل، شوافع فرماتے ہیں ہماری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان۔ ایک مرتبہ پستان کو چوسنا یا 2 مرتبہ چوسنا، 1 مرتبہ منہ میں داخل کرنا یا 2 مرتبہ منہ میں داخل کرنا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ لہذا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مطلقاً ارضاع مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ کم از کم 5 قطرے یا 5 مرتبہ پستان کو منہ میں داخل کرنا مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ احناف کی دلیل، احناف فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب اس آیہ کریمہ میں ارضعنا لفظ عام ہے، اور اس کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مطلقاً ارضاع خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو نکاح کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، نکاح کی حرمت کو ثابت، کیونکہ اس میں کس طرح کی قید نہیں ہے نا، جنہوں نے دودھ پلایا۔ مطلقاً ارضاع خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو مرضعہ سے نکاح کی حرمت کو ثابت کرتا ہے۔ اور آپ نے کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص من البعض کے مقابلہ میں خبر واحد پیش کی ہے۔ چونکہ یہاں پر تطبیق دینا ممکن نہیں، لہذا ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص من البعض پر عمل کریں گے۔ ترجمہ دیکھو، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یقتضی بعمومہ، یہ فرمان اپنے عام ہونے کے ساتھ حرمت نکاح المرضعۃ، مرضعہ سے نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے۔ وقد جاء فی الخبر لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور حالانکہ خبر میں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان آیا، یعنی 1 چوسا اور 2 چوسے اور 1 مرتبہ پستان کو منہ میں داخل کرنا اور 2 مرتبہ داخل کرنا حرام نہیں کرتا۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، پس ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں۔ فیترک الخبر، تو خبر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنُ الْبَعْضِ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام مخصوص من البعض کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ عام مخصوص من البعض کی تعریف، وہ عام جس سے دلیل قطعی کے ذریعے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو۔ عام مخصوص من البعض کا حکم دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد جو افراد باقی بچ جائیں ان پر عمل کرنا واجب ہے تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ پھر جب جو افراد باقی بچ جائیں ان کی تخصیص پر کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے تو پھر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے ان میں تخصیص کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح خبر واحد یا قیاس کے ذریعے تخصیص کرتے جائیں گے یہاں تک کہ 3 افراد باقی بچ جائیں۔ 3 افراد کے بعد تخصیص کرنا جائز نہیں، کیونکہ عام جماعت کو شامل ہوتا ہے اور جماعت کم از کم 3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ عام اور جماعت کم از کم 3 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے 3 افراد میں بھی تخصیص کریں تو اس صورت میں کتاب اللہ کا حکم منسوخ ہو جائے گا، جبکہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دلیل قطعی کے ذریعے تخصیص کرنے کے بعد خبر واحد یا قیاس کے ذریعے عام کی مزید تخصیص کرنا جائز ہے، اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مخصص نے جن افراد کو خاص کیا وہ دو حال سے خالی نہ ہوں گے۔ دیکھیں گے وہ افراد معلوم ہیں یا مجہول، اگر مجہول ہوں تو ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہوگا کہ وہ عام کے حکم کے تحت باقی ہے یا دلیل خصوص کے تحت داخل ہے۔ اب اس صورت میں فرد معین کی دونوں طرفیں برابر ہو جائیں گی بھائی، پھر جب اس فرد معین کی تخصیص پر کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے گی تو اس کی جانب تخصیص ترجیح پا جائے گی۔ اس نے مجہول افراد میں تخصیص کی، اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا۔ اب بیع کے شروع میں الف لام جنسی ہے، الف لام جنسی تعمیم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس آیت کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیع کو حلال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حرم الربا فرما کر ربا کو حرام کر دیا۔ اب ربا میں بھی مقصود نفع کی زیادتی ہے، اب یہ مجہول ہے نا بھائی، ربا مجہول ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ربا میں بھی مقصود ہے نفع کی زیادتی ہوتی ہے اور بیع میں بھی مقصود نفع کی زیادتی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ربا کی دونوں طرفیں برابر ہو گئی۔ آیا ربا عام کے حکم کے تحت باقی ہے یا دلیل خصوص کے تحت داخل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے تخصیص ہو گئی قرآن سے، حرم ربا سے ربا کی، اور مزید اس کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ تخصیص کی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ساتھ ربا کی مزید تخصیص فرما دی۔ ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة یداً بید مثلا بمثل والفضل ربا، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینا، مثل کے بدلے مثل اور زیادتی ربا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ربا وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو، یعنی جو چیز جنس اور مقدار کے اعتبار سے متحد ہو، ان کی خرید و فروخت کے وقت زیادتی اور ادھار کے ساتھ لین دین کرنا حرام ہے۔ اب ان اشیاء ستہ کے علاوہ جنس اور مقدار والی علت جس چیز میں پائی جائے گی اس چیز کی خرید و فروخت کے وقت زیادتی اور ادھار کے ساتھ لین دین کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کان المخصص سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر دلیل مخصص نے جن افراد کو نکالا وہ افراد معلوم ہو تو وہ نکالے گئے افراد کسی نہ کسی علت کے ساتھ معلول ہوں گے۔ اگر وہی علت کسی اور فرد معین میں پائی جائے تو وہ فرد معین حکم عام سے خاص ہو کر دلیل خصوص کے تحت داخل ہو جائے گا، حکم عام سے خاص ہو کر دلیل خصوص کے تحت داخل ہو جائے گا اور باقی پر عمل کرنا واجب ہوگا تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ اس کی مثال سمجھو بھائی، معلوم افراد جو نکالے گئے ان کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس تم مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، خواہ وہ طالب امن ہوں یا طالب امن نہ ہو۔ پھر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دلیل قطعی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کے ذریعے تخصیص فرمائی، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تم سے پناہ مانگے تو تم ان کو پناہ دے دو۔ ان کی یہ پناہ مانگنے کی علت کیا ہے بھائی؟ ان کے پناہ مانگنے کی علت جنگ سے عاجز ہونا ہے، عجز عن الحرب ہے۔ اب یہ علت جس فرد میں پائی جائے گی اس فرد کو چھوڑ دیا جائے گا اور باقی پر عمل کرنا واجب ہوگا تخصیص کے احتمال کے ساتھ۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مشرکین بوڑھوں عورتوں بچوں کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ جنگ سے عاجز ہے۔ اب مشرکین بوڑھوں عورتوں بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور باقی پر عمل کیا جائے گا اور تخصیص کے احتمال کے ساتھ یہاں تک کہ 3 افراد باقی بچ جائیں۔ ترجمہ سنو بھائی، وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي بَهْرَحَالَ وہ عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو، فَحُکْمُ پس اس کا حکم یہ ہے کہ بے شک اس پر باقی افراد میں احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ تَخْصِيصِ الْبَاقِي پھر جب باقی افراد کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، يَجُوزُ تَخْصِيصُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ إِلَىٰ أَن يَبْقَى الثَّلَاثُ تو
خبر بعد یا قیاس کے ذریعے ان کی تخصیص کرنا جائز ہوگا یہاں تک کہ 3 افراد باقی بچ جائیں. وبعد ذالک اور اس کے بعد لا یجوز تخصیص جائز نہیں ہے. اور تخصیص کریں گے تو پھر منسوخ اللہ تعالیٰ کے حکم کا منسوخ ہونا لازم آئے گا. فیاجب العمل به پس اس پر عمل کرنا واجب ہے. وانما جاز ذالک دلیل پیش کر رہے ہیں. وانما جاز ذالک اور صرف یہ جائز ہے اس لیے کہ بے شک وہ مخصص جس نے تمام افراد سے بعض افراد کو نکالا. لو اخرج بعضا مجہولا اگر اس نے بعض مجہول افراد کو نکالا یثبت الاحتمال فی کل فرد معین تو ہر فرد معین میں احتمال ثابت ہوگا. فجاز یکون باقیا تحت حکم العام جائز ہے کہ وہ افراد وہ فرد حکم عام کے تحت باقی ہے اور جائز ہے یہ کہ وہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہے. فاستفت طرفان تو اس فرد معین کی دونوں طرفیں فی حق المعین تو فاستفت طرفان فی حق المعین تو فرد معین کے حق میں دونوں طرفیں برابر ہو جائیں گی. فیضا قامت دلیل الشرعی جو علی انہ من جملۃ ما داخل تحت دلیل الخصوص ہے پھر جب دلیل شرعی اس بات پر قائم ہو جائے کہ بے شک وہ فرد معین ان تمام افراد میں سے ہے جو دلیل خصوص کے تحت داخل ہوئے ترجح جانب تخصیص ہی تو اس فرد معین کی تخصیص کی جانب ترجیح پا جائے گی. وان کان المخصص اور یہ بعض معلوم افراد کے نکال اس کی بات کر رہے ہیں. وان کان المخصص اور اگر مخصص نے بعض جو تمام افراد سے بعض معلوم افراد کو نکالا جازا ان یکونا جائز ہے کہ وہ نکالا گیا فرد معلول بعلت ایسی علت کے ساتھ معلول ہو جو علت اس فرد معین میں موجود ہو. فیضا قامت دلیل پھر جب دلیل شرعی اس فرد معین کے غیر میں اس علت کے پائے جانے پر قائم ہو جائے ترجیح جہت تو تخصیص ہی تو اس فرد معین کی تخصیص کی جہت بھی تخصیص پا جائے گی. فیعمل به پس مع وجود الاحتمال پر اس پر احتمال کے پائے جانے کے ساتھ عمل کیا جائے گا.